بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج شعبان کی 12ویں تاریخ ہے، انگریزی تاریخ 23 فروری 2024 ہے۔ اس کے بعد رمضان کا مقدس مہینہ آ رہا ہے، اس کے بعد شوال آئے گا، ذی قعدہ آئے گا اور ذی الحجہ آئے گا۔ یہ تینوں مہینے حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ عید الفطر کے بعد حج میں جانے کے لیے عازمین حج میں ہلچل پیدا ہو جاتی ہے۔ رشتہ دار عازمین حج کو دعوتیں دیتے ہیں، تحائف پیش کرتے ہیں، دعاؤں کے خواستگار ہوتے ہیں۔ عازمین حج سے لوگ ملتے ہیں۔ حاجی بھی اپنے سفر کی تیاری میں مصروف نظر آتا ہے۔ اپنے دل و دماغ میں حرمین شریفین کا تصور سجائے ہوئے سفر حج کی تیاری میں مصروف ہو جاتا ہے۔ میں سید عبد المجود حبیبی بھدرک اڑیسہ انڈیا سے بول رہا ہوں۔ مجھے فخر اور خوشی ہے، گزشتہ 33 سال سے ہر سال اڑیسہ کے کئی مقامات میں حج اور عمرہ کے موضوع پر بولتا آ رہا ہوں۔ آپ کو حج و عمرہ کے مسائل پوچھنا ہو تو میرے اس نمبر سے رابطہ پیدا کر سکتے ہیں۔ نمبر یاد رکھیں، 9430160997 ہے۔ اڑیسہ میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 10 لاکھ ہے۔ اڑیسہ کے حاجیوں کا کوٹا 739 ہے، یعنی 739 حضرات حج کو جا سکتے ہیں، لیکن اس سال 586 حضرات حج 2024 کے لیے درخواست گزار ہیں اور سبوں کی درخواستیں منظور ہوئی ہیں۔ حاجیوں کی تعداد میں کمی کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ خرچ بہت زیادہ لگ گیا ہے۔ ایک حاجی کے لیے تقریباً 5 لاکھ روپے کی ضرورت ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آج لوگ کثرت سے عمرہ جا رہے ہیں۔ عمرہ کے لیے 1 لاکھ روپیہ کافی ہے۔ یہ بات جان لیں کہ جن لوگوں پر حج فرض ہے ان کے لیے عمرہ کر لینا کافی نہیں ہے۔ اگر کسی پر حج فرض ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے حج کرے اور اس کے بعد ہو سکے تو عمرہ کرے۔ اسلام آفاقی مذہب ہے، وہ اپنے ماننے والوں کو ان کی طاقت سے زیادہ کام کرنے کا نہیں ہے۔ حج ایک مالی اور بدنی عبادت ہے، یعنی حج کرنے والا اپنا مال بھی خرچ کرتا ہے اور اپنے بدن کو حرکت میں لاتا ہے۔ حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، 2 بار نہیں۔ اب میں بتاؤں آپ کو کہ حج جانے سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے۔ ہر عازم حج کو چاہیے کہ حج کو جانے سے پہلے اپنی نیت میں خلوص پیدا کرے، یعنی حج اللہ کے لیے کر رہا ہے، حاجی کہلانے کے لیے نہیں۔ اگر وہ قرض دار ہے تو قرض ادا کر دے، کسی کو اس نے تکلیف پہنچائی ہے تو اس سے معافی چاہیے۔ معافی مانگنے سے اس کی شان گھٹتی نہیں ہے، بلکہ وہ لوگوں کی نگاہ میں اس کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ اس کی انکساری پر لوگ داد دیتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں محبوب بندہ بن جاتا ہے، اور یہ پکا ارادہ کرے کہ اب آئندہ وہ کبھی بھی قصداً کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کرے گا، کسی کی زمین کو نہیں دبائے گا، کسی کا روپیہ ہڑپ نہیں کرے گا، کسی کو ستائے گا نہیں اور نہ کسی کو پریشان کرے گا، سدا حق کی راہ میں چلتا رہے گا، فرائض و واجبات کی مکمل پابندی کرے گا۔ اس خیال کو اپنے دل میں بسائے ہوئے ہر عازم حج کو حج کے لیے نکلنا چاہیے۔ ابھی حج کے سفر کو دیر ہے، اگر اس سے نمازیں قضا ہوئی ہیں، کوئی نماز چھوٹ گئی ہے تو اسے ادا کریں۔ 5 وقت کی نمازیں اگر قضا ہو جاتی ہیں تو وہ قضا نماز اس کو 20 رکعت پڑھنی ہے۔ 2 رکعت فجر کی، 4 رکعت ظہر کی، 4 رکعت عصر کی،
3 रकात फर्ज मगरिब की, 4 रकात इशा की और 3 रकात दुहर की। अगर आपकी ज्यादा नमाजें कज़ा हैं तो शरीयत ने आपको कुछ रियायतें दी रखी हैं। उन रियायतों की सूरत में आपकी नमाजें जल्द अदा हो जाएंगी। नंबर 1 रियायत क्या है कि फर्ज नमाज की तीसरी और चौथी रकात में आप अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं, उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 3 बार सुभान अल्लाह पढ़ लें, इतना ही काफ़ी है। दूसरी बात यह है, जब रुकू में जाते हैं आप सुभान रब्बिल अज़ीम 3 बार पढ़ते हैं, सुभान रब्बिल आला 3 बार पढ़ते हैं। सिर्फ 1 बार पढ़ लेना काफ़ी है। इस तरीके से क्या होगा, नमाज आपकी जल्द अदा हो जाएगी। तीसरी बात यह है कि जब काद अखीरा में जाते हैं, जिस रकात में जिसमें बैठने के बाद आप सलाम फेरते हैं, अत्तहियात पढ़ने के बाद आप दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं, दुआए मासूरा पढ़ते हैं। अत्तहियात पढ़ने के बाद सिर्फ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिही इतना ही पढ़ के आप सलाम फेर लें तो आपकी नमाज हो जाएगी। चौथी बात यह है कि वित्र की तीसरी रकात में अल्हम्द और सूरा पढ़ने के बाद आप अल्लाहु अकबर कहने के बाद दुआए कुनूत पढ़ते हैं। दुआए कुनूत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही पढ़ लें, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। इस्लाम ने अपने मानने वालों को ये रियायतें दी हैं। हर आज़मीन हज को के लिए सहूलतें हैं। अगर उनकी नमाजें क़ज़ा हैं, इस तरीके से हज जाने से पहले सारी नमाजें अदा कर लें और इन रियायतों से फ़ायदा उठाएं। और एक बात अच्छी तरह ख्याल रखें, आप जब आप हिंदुस्तान से चलें, एक चीज़ अपने साथ लेकर जाएं और एक चीज़ यहीं पर छोड़ के जाएं। अच्छी तरह याद रखेंगे। तमाम आज़मीन हज को मैं इत्तला देता हूँ और खैर सगाली जज्बे के तहत मैं कह रहा हूँ, जब आप भारत से चलें, एक चीज़ अपने साथ लेकर चलें और एक चीज़ अपने यहाँ से छोड़ के जाएं। छोड़ने वाली चीज़ क्या है? वो है गुस्सा। कभी आप सफ़र हज में या मक्का शरीफ में या मदीना शरीफ में किसी ने कोई तकलीफ़ पहुँचाई, कोई नाज़ेबा हरकत की, किसी ने आपका हक छीन लिया, हरगिज़ आप कभी गुस्सा नहीं हो। दूसरी बात, अपने साथ लेकर चलें, सब्र लेकर चलें। हर मामले में आपको सब्र करना है। किसी ने आपको तकलीफ पहुंचा दी, उससे लड़ना झगड़ना नहीं है। किसी ने आपको धक्का दिया, उससे लड़ना झगड़ना नहीं है, आपको सब्र करना है। कुरान मजीद फरमाता है, इन्नमा युवफ़्फ़स-साबिरूना अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह ताला सब्र करने वालों को बेहिसाब अजर देता है। यानी हर नेकी के बदले आपको सवाब मुकर्रर किया गया है। जो अच्छा काम करेंगे आपको फलां चीज़ें आपको मिलेंगी। लेकिन सब्र एक ऐसी नेकी है, अल्लाह ताला उसका कितना अजर देता है और वही जानता है। लिहाजा कभी भी आप हज के दौरान या मदीना शरीफ में या मक्के शरीफ में कभी भी आपको गुस्सा होना है नहीं होना है, बल्कि सब्र से आपको काम लेना है। मैंने देखा है कि जो लोग हज को जाते हैं, मिलकर जाते हैं, मोहब्बत से जाते हैं, वहाँ ऐसा झगड़ा लग जाते हैं, आने के बाद भी वो दिल शिकनी जाती नहीं है, वो तकलीफ जाती नहीं है। यहाँ तक मैंने देखा है, एक जब मर गया, दूसरे उसके जनाजे में शरीक भी नहीं हुआ है। आप बहुत नेक काम करने जा रहे हैं, हज को जा रहे हैं, गुस्सा को छोड़ जाएं और सब्र को साथ लेकर आते हैं। और इस वक्त हज ट्रेनिंग भद्रक की पहली महफिल है, पहला जलसा है, पहली नशिस्त हमारी है। ये आप जानते हैं कि गुज़िश्ता 25-30 साल से भद्रक हज ट्रेनिंग कमेटी की तरफ से सारे आज़मीन हज
جو اڑیسہ کے رہنے والے ہیں ان کو دعوت دی جاتی ہے، اور اس کا انتظام کرنے والے MSK والے ہیں، یعنی مچھلیوں کے تاجر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان میں، ان کے مال میں، ان کے جذبے میں برکت عطا فرما۔ وہ حاجی اسلام صاحب ہیں، حاجی سراج صاحب ہیں، حاجی سلیم صاحب ہیں، یہ تینوں حضرات سارے اخراجات برداشت کرتے ہیں۔ آج اس میٹنگ میں حاجی فاروق صاحب بیٹھے ہیں جو صدر ہیں، اور ہمارے حاجی ابو القاسم صاحب ہیں، مستحسن صاحب ہیں، اور حاجی اسلام صاحب ہیں، مرزا کرام بیگ ہیں، اور حاجی سلیم صاحب ہیں، اور حاجی ناصر بخش صاحب ہیں، اور ہمارے ریاض صاحب ہیں جو حاجی سراج صاحب کے صاحبزادے ہیں، اور حاجی اراد الدین صاحب ہیں، اور حاجی عبدالصبو ہیں۔ یہ ہمارے حج ٹریننگ کمیٹی کے سیکریٹری ہیں، اور کیا نام ہے آپ کا، اشرف علی خان صاحب کاؤنسلر، حاجی مشتاق صاحب ہیں، مرزا کرام بیگ ہیں، اور طارق بابو۔ یہ الحمدللہ یہ سبھی لوگ مل کر یہ حج ٹریننگ کمیٹی میں کام کرتے ہیں، اور ہم سبوں کی کوششیں یہ ہوتی ہیں کہ بہت اطمینان کے ساتھ حاجیوں کی خدمت کریں۔ تو ہمارے حج کی تاریخ مقرر ہوئی ہے 21 اور 22 اپریل۔ بلڈنگ کا نام کیا ہے؟ رائل پیلیس میں، الال پور بھدرا کے رائل پیلیس میں 21 اور 22 اپریل کو انشاءاللہ سارے اڑیسہ کے حاجیوں کو دعوت دی جائے گی، اور آپ سے گزارش ہے وقت پر پہنچیں، اور پھر تفصیلی بیانات ہوں گے، اور آپ کے پاس دعوت نامہ واٹس ایپ ذریعے پہنچے گا۔ اور دعا کریں کہ جس مقصد کے تحت ہم یہاں بیٹھے ہیں، اور سارے عازمین حج کو ہم بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، 2 دن کا پروگرام رہتا ہے، ان کے رہنے سہنے کھانے پینے کے لیے MSK والے یعنی حاجی سراج صاحب اور حاجی سلیم صاحب اور حاجی اسلام صاحب، ان کی مہربانی سے، ان کی کوششوں سے، ان کے مالی تعاون سے یہ ہر ٹریننگ کمیٹی کے سارے کام انجام پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور آپ کے مقصد کو پورا کرے۔ السلام علیکم۔